مملکتی معاملات میں علماء کرام اور مذہبی طبقے کو شریک نہیں کیا کرتے، لیکن پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ برصغیر کے گزشتہ 300 سال برصغیر کی آزادی کے لیے اگر قربانیوں کی کوئی تاریخ ہے تو وہ صرف آپ کے اکابر و اسلاف کی ہے۔ اس جدوجہد آزادی میں کوئی دوسرا آپ کا سہیم نہیں ہے۔ پھر جن کا سلسلہ نسب 200-300 سالوں سے برصغیر کی آزادی اس کی سیاست سے وابستہ ہو، یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں بھی آج آپ ہی کو ایک ممتاز مقام حاصل ہے، اور امت کا بھی اور اس قوم کا بھی آپ پر حق بنتا ہے کہ آپ مملکت اور اس کے نظام کے حوالے سے قوم کی رہنمائی کریں، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی رہنمائی کریں، کیونکہ سیاست اگر قرآن و سنت کی روشنی کے بغیر ہے تو پھر وہ ایک کاروبار تو ہو سکتا ہے، مالی منفعتوں کا ایک کھیل تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ معاشرے کو، قوم کو ایک نظام مہیا نہیں کر سکتا۔ اور آپ سے زیادہ اس کو کون بہتر جانتا ہے؟ میرے محترم دوستو، آج دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور پاکستان خصوصی طور پر ان تبدیلیوں کی زد میں ہے، اور عالمی کشمکش کا آماجگاہ ہے۔ دو سو سال پہلے عالمی معیشت پر بالادستی ایشیا کی تھی، لیکن ایشیا کے حکمرانوں اور برصغیر کے حکمرانوں کی کمزوری کے بعد، خلافت عثمانیہ کی کمزوری کے بعد، یورپ نے آ کر ہمیں کالونی بنا لیا، ہمارے دولت اور سرمایہ پر قابض ہو گیا، اور ہمارے اثاثوں کو لوٹ کر لے گیا۔ اب معیشت پر ان کا قبضہ ہے۔ معیشت پر ان کا قبضہ ہو گیا ہے۔ ہم ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، کچھ ہمیں بھی، لیکن 9/11 کے بعد سوویت یونین کی شکست کے بعد دنیا میں ایک نئی تحریک پیدا ہوئی، ایشیائی ممالک میں نئی تحریک پیدا ہوئی، اور
وہ جو دنیا میں ایک کثیر المحوری سیاست تھی وہ یک محوریت میں تبدیل ہو گئی تھی. پوری دنیا کی سیاست ایک امریکہ کے گرد گھوم رہی تھی، مد مقابل نہیں رہا تھا. لیکن آج صورتحال پھر تبدیل ہو رہی ہے. دوبارہ ہم کثیر المحوریت کی طرف جا رہے ہیں اور غالباً آنے والے مستقبل میں چین ایشیا کی معاشی میدان میں قیادت کرے گا. تو ایک بڑی تبدیلی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب ابھی اسلامی ریاست بہت کمزور تھی، نئی تھی، تو اس وقت بھی دو سپر طاقتیں فارس اور روم کی صورت میں موجود تھی. اور اس وقت بھی اسلامی ریاست کے رومی ریاست کے ساتھ اور رومی امپائر کے ساتھ تعلقات بہتر تھے. انہی بہتر تعلقات کا نتیجہ تھا کہ جب ایک وقت میں روم شکست کھا گیا اور وہ فتح ہو گیا تو مسلمانوں میں تشویش پڑ گئی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اور آپ کا نظام تشویش میں مبتلا ہو گیا. تو عالمی تعلقات میں کوئی سپر طاقت، اس کے ساتھ خارجہ تعلقات اور بہتر تعلقات، یہاں تک کہ جب اسلامی دنیا مضطرب ہوتی ہے تو اللہ رب العزت تسلی دینے کے لیے پوری صورت اتار دیتے ہیں. غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین. تسلی دیتے ہیں اللہ رب العزت. اور پھر دوبارہ روم غلبہ حاصل کرتا ہے. آج بھی تقریباً دنیا کی سیاست میں یہی بات چلتی رہتی ہے. دو مد مقابل عالمی معیشتیں آج بھی ایک دوسرے سے متصادم ہیں. لیکن اس ماحول میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا اجتماعی اور قومی مفاد کس میں ہے. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کا مفاد کس میں ہے. ہمارے آنے والی نسلوں کا ہم پر قرض ہے. ہم نے 70 سال امریکہ کی غلامی میں گزارے ہیں. یورپ کی معیشت ہم پر قابض رہی ہے اور ہم اس کی دست نگر رہے ہیں. ہم نے ایک نئے مستقبل کا سفر کرنا ہے اور اس میں ہمیں اپنی مستقبل کو دیکھنا ہے، اس کو سوچنا ہے. ہم کہتے ہیں چین پاکستان کا دوست ہے. چین پاکستان کی دوستی ہمالیہ سے بلند ہے. چین پاکستان کی دوستی بحر الکاہل سے گہری ہے. چین پاکستان کی دوستی شہد سے میٹھی ہے. چین پاکستان کی دوستی لوہے سے مضبوط ہے. 70 سال ہم اپنی قوم کو یہ کہتے رہے اور کہتے رہے، یہاں تک کہ جب چین نے اپنے ایک نئے اقتصادی ویژن کے ساتھ اپنے نئے مستقبل کا آغاز کیا تو اس نے اس کا آغاز پاکستان کی سرزمین سے کیا.
اور جمعیت علماء اسلام کو اس میں کردار ہے۔ جب میں خارجہ امور کمیٹی کا چیئرمین تھا اور میری کمیٹی کو انہوں نے دعوت دی، ایک ہفتہ ان کے ساتھ ہمارے مذاکرات چل رہے تھے اور انہوں نے ملک کے اندر کچھ علاقوں کو فری اکانومی زون قرار دیا تھا، تو ہم نے ان پر اصرار کیا تھا کہ آپ سنکیانگ کے ارومچی کو بھی فری اکانومی زون قرار دیں تاکہ پاکستان کے راستے سے آپ کی تجارت کے راستے کھل سکے۔ انہوں نے ہماری اس تجویز کو قبول کیا، اسی پہ کام ہوا، اسی بنیاد پر اس نے پاکستان پر اعتماد کیا کہ یہاں شاید مجھے کوئی بلیک میل نہیں کرے گا، اور وہ جو 70 سالہ ہماری دوستی تھی وہ ایک اقتصادی دوستی میں تبدیل ہو گئی، اور ابتدائی طور پر اس نے پاکستان میں سرمایہ کاری کی۔ سی پیک بنایا، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، اس نے یہاں پر بجلی پیدا کی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہم تجارتی شاہراہ بنائیں گے تو پھر اس کے لیے تجارت کے اسباب بھی پیدا کریں گے نا۔ تو خنجراب اور گلگت سے لے کر گوادر تک ہم نے صنعتی علاقے بھی بنانے ہیں، بڑی بڑی صنعتیں قائم کریں گے تو ہمیں بجلی کی بھی ضرورت ہوگی اور ہمیں گیس کی بھی ضرورت ہوگی کارخانوں کو چلانے کے لیے۔ ہمارے پاس بجلی کی کمی ہے، پورے ہمارے خیبر پختونخوا میں کل 1700 میگا واٹ بجلی ہے، اور اگر ہمیں صنعتی علاقے بنانے ہیں اور اس کے لیے اب ہمیں 17,000 میگا واٹ کی بجلی ضرورت ہے، کہاں سے آئے گی؟ پورے بلوچستان میں آپ کے پاس صرف 500 میگا واٹ بجلی ہے، اور اگر آپ نے سی پیک کے کناروں پر صنعتی علاقے بنانے ہیں تو پھر آپ کو کتنی بجلی چاہیے؟ سو وہ بجلی بھی انہوں نے بنانے کے لیے پیسہ دیا آپ کو، لیکن بجلی ٹرانسمیشن لائن سے گزرتی ہے۔ ہمارے پاس پرانے قسم کے ٹرانسمیشن لائن ہیں، اگر ہمارے پاس 500 میگا واٹ بجلی اٹھانے کی تار موجود ہے اور آپ کو 5000 میگا واٹ بجلی چاہیے تو آپ کو نئے ٹرانسمیشن لائن بچھانے ہوں گے تاکہ اس بوجھ کو اٹھا سکیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ سارا منصوبہ خاک میں ملا دیا ہے۔ جب ابھی نواز شریف کی حکومت تھی تو عمران خان کو استعمال کیا گیا، 126 دن کا اس نے اسلام آباد میں دھرنا دیا اور چین کے صدر کے پاکستانی دورے کو ملتوی کرنا پڑا، اور یہ اس کی بڑی کامیابی تھی امریکہ کی نظر میں، یورپ کی نظر میں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو قوم کے سامنے بیان نہیں کی جاتی۔
اور پھر جب ان کی حکومت آئی تو سارا منصوبہ ہی خاک میں ملا دیا۔ اب جس سڑک کے ٹینڈر ہو چکے تھے شاید وہی بن رہا ہے۔ ایک سڑک جو روب سے کوئٹہ تک بنی تھی اور جس کا افتتاح میاں نواز شریف نے کیا تھا، ہم سب ساتھ تھے، اب عمران خان نے اسی سڑک کا افتتاح کوئٹہ کی طرف سے کر دیا۔ یہ ہے تبدیلی کہ اسی سڑک کا افتتاح روب کی بجائے کوئٹہ سے کر دو، تو یہ تبدیلی ہے۔ تو تبدیلی کا مفہوم آپ خوب سمجھتے ہیں۔ باقی تمام منصوبے رک چکے ہیں۔ اور کہتا ہے پاکستان میگا پروجیکٹس کا متحمل نہیں ہے، ہمیں تو میکرو لیول اور میڈیم لیول کی اکانومی چاہیے، پروجیکٹس چاہیے۔ بابا سنو ذرا، میکرو لیول کا کاروبار یہ ریاست کو کنٹرول میں نہیں ہوتا، یہ پبلک ٹو پبلک ہوتا ہے۔ کسی نے انڈا بیچنا ہے تو پڑوسی کے ہاتھوں بیچ دیتا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں۔ کسی نے مرغی بیچنی ہے تو اپنے محلے میں کسی کے ہاتھ بیچ دیا، بس ختم۔ یہ ہے میکرو لیول کی کاروبار۔ کسی نے چھوٹا سا پلاٹ بیچنا ہے، گھر بیچنا ہے، پبلک ٹو پبلک سودا ہو جاتا ہے، ختم بات۔ زیادہ سے زیادہ کوئی چھوٹا سا اسٹامپ لکھ لیتے ہیں۔ اگر میڈیم لیول کا کاروبار کرنا ہے تو پھر وہ صرف ریاست اور پبلک کے بیچ میں ہوتا ہے۔ آپ نے کوئی چھوٹا سا یونٹ لگانا ہے، آٹے کا، چینی کا، اسٹیٹ آپ کو قرضہ دیتی ہے، آپ کام کرتے ہیں، چھوٹے یونٹ۔ ہاں، میگا پروجیکٹ میں آپ کو باہر کی کمپنیوں سے مدد لینی ہوتی ہے، ان کی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ میگا پروجیکٹس میں ہمیں باہر کی سرمایہ کاری کی ضرورت ہوا کرتی ہے، اور یہ یہاں پر آ گئے، ہمیں کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو ہم بہتر کر سکیں گے اگر ہم انڈے بیچنے کا کاروبار کریں گے، مرغی بیچنے کا کاروبار کریں گے، کٹے بیچنے کا کاروبار کریں گے۔ اور اب تو انہوں نے اکاڑا کے پاس ایک بہت بڑی زمین خرید دی ہے کہ جہاں پر نئی نسل کے گدھے پیدا کیے جائیں گے تاکہ گدھوں کا کاروبار کریں گے۔ یہ ان کا ویژن ہے کہ ہمیں آنے والے مستقبل کے لیے، اور ہماری معیشت بیٹھ کر رہے۔ چین کو بھی ہم نے ناراض کر دیا، مغرب بھی ہمیں پیسہ دینے کو تیار نہیں۔ اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا میں 2000 الیکشن ہوئے اور پی ٹی آئی کی وہاں حکومت بنی تو ان کو خطرہ تھا کہ جمعیت کی طرف سے مزاحمت نہ آ جائے، تو پھر ایک وفد میرے پاس بھیجا، بڑا ہائی رینک لیول، اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ ذرا عمران خان کے ساتھ گزارا کر لیں، اور بہت پیسہ آئے گا باہر سے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ پیسہ آپ کی مرضی سے تقسیم ہو۔ بڑے لالچ دیے انہوں نے مجھے۔ 3 میٹنگیں میرے ساتھ کی، اور جو میں نے ان سے کہا کہ میری یہ جنگ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، اور میں آئندہ آپ کے ساتھ اب اس موضوع پہ بات نہیں کروں گا، کھل کر میں نے کہہ دیا۔ تو ایک دم سی ایک مجلس میں سکوت طاری ہوا کچھ لمحوں کے لیے، اور پھر مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے تو بات ہی روک دی، تو اب ہم ایک آخری بات آپ سے کرنا چاہتے ہیں اگر اجازت ہو۔
تو میں نے کہا جی فرمائیں۔ انہوں نے کہا ہم 2-3 سالوں سے تمہاری تقریریں نوٹ کر رہے ہیں، 2-3 سالوں سے تمہاری تقریریں ہم نوٹ کر رہے ہیں، اور تم تقریروں میں 2 باتیں کہتے ہو، 2 باتیں۔ ایک یہ کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے، اور دوسرا یہ کہ دنیا میں تہذیبوں کی جنگ ہے اور یہ مغربی تہذیب کا نمائندہ ہے، اس لیے ہم ان کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو مجھے پوچھتے ہیں ہم نے صحیح نوٹ کیا ہے؟ تو میں نے کہا جی بالکل آپ نے صحیح نوٹ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر ہم کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے دونوں باتیں ٹھیک کہی ہیں، لیکن اس کے بعد ان دونوں باتوں کے لیے جواز بتانا چاہتے تھے کہ ایسا ہماری ضرورت ہے۔ دنیا کی معیشت یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، اور جب یہودی دنیا آپ کو معاشی طور پر مدد دینا چاہے گی تو پھر اس کو گراؤنڈ پر 2 کام کرنے ہوں گے۔ ایک کہ آپ کی زمین پر بھی ایک کاروباری طبقہ ہو۔ جب کاروباری طبقہ زمین پر ہوتا ہے اور اوپر سے پیسے کی بارش ہوتی ہے تو اس پیسے کو جذب کرنے کے لیے بھی یہاں ایک طبقہ ہونا چاہیے۔ یہ ان کا فلسفہ تھا، مجھے ابھی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات، یہ کہ ان کی باتیں کہہ رہا ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ پھر اگر اس نے ہمیں پیسے دینے ہیں تو پھر وہ اسلامی ماحول کو اور اسلامی معاشرے کو نہیں دیں گے۔ تو اب جو ہم نے آپ کے صوبے میں ان کی حکومت بنائی ہے، اس لیے بنائی ہے کہ پشتون بیلٹ میں مذہب کی جڑیں گہری ہیں، اور ان گہری جڑوں کو اکھیڑنے کے لیے ہمارے پاس عمران خان سے زیادہ مناسب بندہ نہیں تھا۔ یہ ان کے نمائندوں کی باتیں کر رہا ہوں۔ لیکن اب پیسہ آئے گا، بہت بڑا پیسہ آئے گا، ہمارے گلی گلی اور کوچے کوچے تک جائے گا، اور آپ کے مسجد تک جائے گا، مسجد کے مولوی تک جائے گا۔ اور مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب پھر جب پیسہ مولوی تک پہنچے گا تو آپ تنہا رہ جائیں گے، کوئی مولوی پھر آپ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ میں حیران ہوا کہ یہ کیا ایجنڈا ہے۔ تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم یہ چیلنج قبول کرنے کو تیار ہیں۔ پھر اس کے بعد پیسہ آیا، پتہ نہیں کہاں گیا، اربوں ڈالروں میں آیا، یورپ کا پیسہ آیا، کدھر گیا؟ آج پیسہ مل نہیں رہا ہمیں، ڈالر ہے کہ اوپر کو جا رہا ہے، پاکستانی روپیہ ہے جو نیچے کی طرف جا رہا ہے، اور یہ حالت صرف پاکستان کی ہے، یہ حالت انڈیا کی نہیں ہے، یہ حالت چین کی نہیں ہے، یہ حالت بنگلہ دیش کی نہیں ہے، یہ حالت انڈونیشیا کی نہیں ہے، یہ حالت ملیشیا کی نہیں ہے، یہ حالت ایران کی نہیں ہے۔ اس وقت افغانستان کا پیسہ بھی ہمارے سے بہت اوپر ہے۔ صرف اس ماحول میں ایک ہم کیوں گر رہے ہیں کہ ہمارے سالانہ ترقی کا تخمینہ جب ہم حکومت چھوڑ کر گئے تھے تو سالانہ تخمینہ 5.5%، اور اگلے سال کے لیے ہدف 6.5%، اور جب ان کی حکومت آئی تو سالانہ ہماری ترقی کا تخمینہ 0 سے بھی نیچے چلا گیا۔
وہ پیسہ کدھر گیا؟ اب پیسہ کیوں نہیں آ رہا؟ لیکن میں فخر کرتا ہوں علماء کرام پر، جو غریب بھی ہیں، بھوکے بھی ہیں، 24 گھنٹے مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، 5 وقتہ قرآن پڑھاتے ہیں، 6,000 7,000 ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں، ان کو سالانہ ماہانہ 10,000 کا روزی اعزازیہ دینے کا فیصلہ ہوا۔ یقین جانیے پورے صوبے کے تمام علماء کرام نے، چھوٹا ہو بڑا ہو، دیہات میں ہو شہر میں ہو، بیٹھ کر اجتماعی طور پر اس کو مسترد کر دیا کہ ہم نہیں دیں گے۔ نعرہ تکبیر! قائد تیری سیاست کو، قائد تیری امامت کو۔ پھر میرے محترم دوستو، الیکشن آتے ہیں، ہمارے ملکی نظام، ہماری بیوروکریسی، ہماری اسٹیبلشمنٹ الیکشن کے نتائج کو اپنے ہاتھ میں کنٹرول میں رکھتی ہے، اس لیے تاکہ مغربی دنیا کو بتایا جا سکے کہ مذہبی لوگوں سے مت گھبراؤ، ان کی فکر مت کرو، ان کے پاس بس زیادہ سے زیادہ 12-14 سیٹیں ہوتی ہیں، پاکستان کے عوام میں ان کی کوئی مقبولیت حاصل نہیں، اور اس غرض کے ساتھ پھر وہ دھاندلی کراتے ہیں۔ تو اس دفعہ پھر ہم نے نوٹس لیا اس کا، پتہ تو ہمیں ہمیشہ ہوتا تھا، لیکن اس بار ہم نے نوٹس لیا اس کا، ایسا نوٹس لیا کہ جمعیت علماء اسلام نے پورے ملک میں 14 ملین مارچ کیے، اور آخر میں آزادی مارچ کیا، اور پبلک کی جو لاکھوں کی تعداد میں اس میں شرکت تھی، اس نے دنیا کو پیغام بھیج دیا کہ اسٹیبلشمنٹ دھاندلی کر کے تمہیں غلط رپورٹ دیتی ہے، جمعیت علماء کی اصل قوت یہ ہے۔ ہم نے ثابت کیا ہے ان کو۔ میرے محترم دوستو، آج میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور دکھی دل کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا 25 جولائی 2018 کو پاکستان کا تاریخ دن تھا، یوم سیاہ تھا، جب ملک کے عام انتخابات میں دھاندلی کی گئی، اور یا گزشتہ کل 17 نومبر کو پاکستان کی تاریخ کا یوم سیاہ تھا، جب ہمارے پارلیمنٹ اور مجلس شورا کے اندر 51 قوانین 1 گھنٹے کے اندر پاس کیے گئے، اور ہنگامہ آرائی کے ساتھ پاس کیے گئے، بے شرمی کے ساتھ پاس کیے گئے۔ لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، دوستوں کی اجازت کے بغیر کہنا چاہتا ہوں، کہ اس وقت اس کردار کے پیچھے جو مجرم کھڑا تھا، آج بھی اس کردار کے پیچھے وہی مجرم کھڑا ہے۔ نعرہ تکبیر! قائد اشارہ کوا، قائد تیرا ایک اشارہ، قائد تیرا ایک اشارہ، لبیک 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 لبیک۔ میرے محترم دوستو، ان حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ ہم ضیاء الحق کے زمانے سے جمہوری بالادستی کی تحریکیں چلا رہے ہیں، آج بھی ہم جمہوریت کی بالادستی کی تحریکیں چلا رہے ہیں، لیکن نتیجہ کیوں ہمیں نہیں مل رہا کہ اس کے باوجود ہمارے اوپر غیر جمہوری قوتوں کی گرفت مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو پھر ایک دن تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ خرابی کی اصل جڑ کیا ہے، اور پھر بڑی بہادری کے ساتھ بے نیاز ہو کر
کہ یہ اقتدار اگر ان کے ہاتھ میں ہے اور ہمارا اقتدار ان کے رحم و کرم پر ہے تو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں ان کے ہاتھوں سے اب اقتدار نہیں چاہیے، ہم اب پہلے اپنے ملک کی آزادی کے لیے لڑیں گے۔ جب آزاد ہو جائے گا، جمہوریت مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد پھر اگر اقتدار ملتا ہے تو پھر وہ کم از کم اقتدار ہوگا۔ آئین کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں۔ یہ ملک کے ساتھ مذاق ہوتا ہے، یہ ملک کے ساتھ آئین کے ساتھ مذاق ہوتا ہے، یہ جمہوریت کے ساتھ مذاق ہوتا ہے، یہ پارلیمنٹ کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے، اور تم نے آسان سمجھ لیا ہے کہ شاید ہم جو چاہیں کر سکیں گے۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے اگر ساری اپوزیشن بھی لیٹ جائے گی، جمعیت علماء اسلام سینہ سپر ہو کر اس بدعنوانی کا مقابلہ کرے گی انشاءاللہ۔ سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، جرأت مند غیرت مند۔ نظام میں اس طرح کی جبر اور زبردستی کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے۔